الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تمام احباب سے گزارش ہے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اپنی اصلاح ہے۔ اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اپنی اصلاح ہے۔ اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اپنی اصلاح ہے۔ دوسرے نمبر پر تمام احباب اپنے موبائل فون سائلنٹ کر لیں۔ تمام احباب اپنے موبائل فون سائلنٹ کر لیں۔ نماز کے دوران بھی آپ حضرات کے موبائل فون بہت زیادہ بجتے ہیں اور اس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو گناہ سمجھا جائے۔ مکہ مکرمہ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کے اندر ہمارے پیغمبر کو ایک ہی حکم تھا، آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ابتدائی ایام میں تبلیغ کا حکم اور چند دنوں کے بعد مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ اس زمانے کے اندر تبلیغ کرنا بھی فرض اور ہجرت کرنا بھی فرض تھا۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں یہی دو چیزیں رہی، تبلیغ اور ساتھ میں ہجرت۔ جب مدینہ سرکار پہنچے ہیں اب حکم کے اندر تیسرا حکم آ گیا اور وہ یہ تھا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ کافروں کی گردن مارو اور ان کے پوروں کے اوپر چوٹے مارو۔ اب جب مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تو 3 حکم ہو گئے۔ آگے چل کر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو جو درمیان والا حکم تھا ہجرت والا وہ ختم ہو گیا کہ سرکار کے فرمان کے مطابق فتح مکہ کے بعد اب ہجرت باقی نہیں ہے۔ البتہ پہلا والا حکم تبلیغ والا اور آخری والا حکم جہاد والا یہ باقی ہے اور یہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ چنانچہ جہاد کا معاملہ یہ ہے کہ جہاد آخری حل ہے، یعنی کہ جہاد کے بعد باقی بچتا کچھ نہیں ہے۔ جہاد کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ آپریشن ہوتا ہے کہ بالکل کاٹ پھیٹ کر اس کو جسم سے الگ کر دیا جائے، اور تبلیغ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ انسان علاج کے لیے جاتا ہے تو دوائی وغیرہ کے سہارے سے اس انسان کے بدن کے اندر موجودہ خرابی کو دور کیا جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بھجوایا تھا تو اللہ کے نبی کی جو ہدایات تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ نے جا کر ان پر دین اسلام کو پیش کرنا ہے۔ اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے تو دوسرے نمبر پر آپ نے ان سے یہ بات کرنی ہے کہ پھر آپ مسلمانوں کے ماتحت رہ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ بھی مان لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس پر بھی انکاری ہوں تو پھر تیسرا اور آخری آپشن وہ جہاد والا ہے۔ تو تبلیغ کو اس اعتبار سے فوقیت حاصل ہے کہ یہ ابتدائی مرحلے کا کام ہے۔ تو یہ جو تبلیغ کی جاتی ہے، یہ تبلیغ کے نام سے جو آواز لگائی جاتی ہے یا جو نقل و حرکت ہوتی ہے، یہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اب بہت سارے ہمارے ایسے احباب جو ناواقف ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کافروں کے لیے ہے۔ بالکل حقیقت ہے،
تبلیغ کافروں کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے 6 سے 5ویں سپارے میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہہ کر جو مخاطب کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے ایمان والوں کو ایمانیات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ ایمان والا ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے فرائض منصبی سے جو غافل ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سے یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ ہماری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جو اذان ہوتی ہے نا، اذان، یہ اذان اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی قاضی ہے، کوئی مسلمانوں کا بڑا جو مسلمانوں کے امور پہ لگا ہو، تو یہ اذان کی آواز اگر اس کو نہ بھی پہنچے یا پہنچ جائے تو بھی جب جماعت کا وقت ہو جائے اس کو جا کر کہنا پڑے گا کہ حضرت نماز کے لیے آ جائے، نماز کے لیے۔ حالانکہ آواز تو اس کو پہنچ چکی ہے، لیکن دوبارہ جو یاد دہانی کروائی جاتی ہے، کیوں؟ ایک کام کے اندر وہ لگا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ کام کے اندر مصروفیت کی وجہ سے اس کا دھیان یا توجہ نماز کی طرح وقتی طور پر نہ ہو، آپ اس کو جا کر کہہ سکتے ہیں۔ یہی حال ہمارا، ہم جیسے مسلمانوں کا بھی ہے کہ ہمارے یہاں دین ماں کی گود میں ملا، اس بنیاد پر دین پر محنت کم ہوتی ہے، تو یہ جو دعوت و تبلیغ کے نام سے اجتماعات وغیرہ کا قیام ہوتا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو جماعتوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے، یہ در حقیقت بھولے ہوئے مسلمانوں کو ان کا سبق یاد کروانے کی محنت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہے، تبلیغ فرض نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ جہاد بھی فرض ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک جہاد باقی رہے گا۔ اور تبلیغ کا معاملہ کیا ہے کہ تبلیغ بھی فرض ہے، لیکن تبلیغ کا فرض ہونا، اس کو تفصیلات کے اندر جائیں۔ جیسے ہماری نماز ایک فرض ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے، ایک واجب ہوتی ہے، ایک نفل ہوتی ہے، ایک مستحب ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، یہ تمام چیزیں آ گئی نا۔ تبلیغ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اگر فرائض چھوٹ رہے ہیں تو تبلیغ کرنا فرض ہو جاتی ہے، اگر فرائض چھوٹ رہے ہیں تو تبلیغ کرنا فرض ہو جاتی ہے، اگر سنتیں چھوٹ رہی ہیں تو تبلیغ کرنا سنت ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت حذیفہ کا واقعہ ہے نا کہ جب وہ بڑوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نوالا گر گیا، اب وہاں پر مجمع ہے اغیار کا، چند ساتھی اپنے، تو گرے ہوئے لقمے کو اٹھا لینا اور صاف کر کے کھا لینا، یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ اس موقع پر انہوں نے لقمہ اٹھایا اور کھانے لگے تو برابر والے نے منع کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اس موقع پر سنت مٹ رہی تھی تو سنت کی تبلیغ کر کے سنت کا مقام بتلایا گیا۔ اگر واجب چھوٹ رہے ہیں تو تبلیغ کرنا واجب ہو جاتی ہے، اگر نوافل چھوٹ رہے ہیں تو پھر تبلیغ کرنا نفل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اجتماع قریب ہے، بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے کیا ہوگا، کیوں جا رہے ہو، کیا ملے گا؟ آپ ان کو بتلائیں کہ بھائی تبلیغ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے اور مستحب بھی ہے، تب کہیں جا کر ہمیں فائدہ ہوگا۔ جب تک دماغ میں بات کی اہمیت نہیں ہوتی نا، اس وقت تک انسان عمل نہیں کرتا۔ ہمارے 36 کے اندر جس دن پانی آنا ہوتا ہے خدا کی قسم پورا گھرانہ جاگتا ہے، موبائل کو کان کے پاس رکھتا ہے، کب فون آ جائے کہ جی موٹر چلا لیں۔ اہمیت کی بات ہے کہ یہاں پر اگر پانی نہیں بھریں گے تو ٹینکر کے پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر یہ بات ہمارے دماغ میں ہو کیا کس موقع پر تبلیغ کرنا فرض ہے، کس موقع پر سنت اور واجب ہے، تو پھر ہم اس بات کو بھی اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع ہمیں انشاءاللہ نصیب کیا کہ کراچی اجتماع قریب ہے۔ کراچی اجتماع کے اندر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، گزشتہ سالوں کے اندر 12 لاکھ 15 لاکھ 17 لاکھ کا مجمع بھی گیا، بڑی بات ہے جی، جانا چاہیے، لیکن معاملات کچھ اور ہیں۔ ہماری حالت بنی اسرائیل کی طرح ہے کہ ہمیں کہاں کچھ جاتا ہے اور ہم کرتے کچھ ہیں۔ پہلی غلطی مقام سے، ہمارے چودھری صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں علاقے سے، جی ہاں بھائی برکت جمع کرواؤ جی، ٹھیک ہے میں رہتا ہوں 36 میں، برکت جمع کرواؤ کامل میں، کیوں؟ وہاں میری گیدرنگ کے لوگ ہیں، اور وہاں کی مسجد والا چودھری کھڑا ہو جائے گا
کہ جی برکت جمع کرو کہ میں بڑا مجمع لے کر جاؤں گا. بیوقوف کے بچے, بزرگوں کی ہدایات کیا ہے. آپ بڑا مجمع لے کر جا رہے ہو کس لیے؟ وہاں پر جگہ کی تنگی ہے. آپ بڑا مجمع لے کر جا رہے ہو اور وہاں پر ایک بڑا مجمع, بڑا دسترخوان, تو اللہ کے بندو وہاں پر خدمت بھی کرنی ہے. یہ خدمت والے اس چکر میں دم پکڑ کے لگے ہوتے ہیں کہ یہ خدمت سے خدا ملتا ہے. جی وہ 3 دن نہ تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, نہ ہی اعمال کے اندر جوڑتے ہیں. جب دیکھو اور جی خانے کے اندر گھسے ہوتے ہیں. یہ کون سا کمال ہو گیا؟ بزرگوں نے کہا ہے اپنی مسجد کے لوگ لے کر آئے, جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ تاکہ اجتماعی اعمال کے اندر شریک تو ہو سکو. ادھر آپ کھڑے ہو کر بیان کرتے ہو ایک نماز پر 49 کروڑ نمازوں کا ثواب, اور وہاں کچن کے اندر گھسے ہوتے ہو. یہ کہاں کی تبلیغ ہے؟ یہ غلط ہے. جو بھی جائے اپنی مسجد سے جائے, جو بھی ذمہ داری اٹھائے تو جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائے. یار اعمال ہونے چاہیے. وہاں پر بلوانے کا مقصد کھانا پینا ہگنا موترا تو نہیں ہے. وہاں پر بلوانے کا مقصد اعمال کی رغبت اور شوق دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے. یہ تو یہاں سے غلطی ہوتی ہے. آگے چل کر وہاں جا کر غلطی کیا ہوتی ہے؟ بعض ہمارے ایسے دوست ہیں جو پورے سال کی ان کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر کھانے کے, رات لیٹ نائٹ تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں. وہاں پر گروپوں کی شکل میں اجتماعیت سے ہٹ کر الگ سے خیمے لگا لیتے ہیں, اپنا کھا رہے ہیں, اپنا پکا رہے ہیں. لیٹرین قریب ہوتی ہے, ادھر ڈالنا ادھر نکالنا. اجتماع کے اندر بیٹھے ہونے کے باوجود بھی بالکل باہر ہوتے ہیں, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ 100 سال بھی اگر اجتماع کے اندر آتے جاتے رہیں, یہ اجتماع ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی رات کو اٹھ کر امت کے بارے میں دعائیں مانگتے تھے. خدا کی قسم یہ تبلیغی بھی رات کو اٹھ کر نبی کی امت کے بارے میں دعائیں مانگتے ہیں. آپ کا ممبر بنا ہوا ہے, یہ کمرہ ہے کمرہ, اس کے اندر جا کر دیکھو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, صدقہ خیرات ہو رہا ہے. اے اللہ آنے والے مجمع کو قبول کر, آنے والے مجمع کو قبول کر. ان کی دعائیں تو اپنی جگہ پر, لیکن جو جانے والا مجمع ہے تو وہ قبولیت کی نیت سے نہیں جاتا, وہ سیر سپاٹے کی نیت سے جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جتنی کھوتی اتنی مڑ کھلوتی. ٹھیک ہے جناب, یہ بات یاد رکھیے گا. اجتماع میں جانا کوئی کمال نہیں ہے, اجتماع میں جانا کوئی کمال نہیں ہے. 12 روپے کرایہ لگتا ہے. اصل یہ ہے کہ ہدایات کے مطابق جائے جائے. ہدایات کے مطابق غالباً حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بندے سے کہا تھا کہ یہ 3 تسبیحات ہیں, 3 تسبیحات جو یعنی کہ پہلا کا تیسرا کلمہ, درود شریف اور استغفار, صبح اور شام جو 3 تسبیحات کا حکم دیا جاتا ہے. فرماتے تھے حضرت جی کہ اگر ان تسبیحات کو توجہ اور اہتمام کے ساتھ کر لو, اللہ تمہیں وہ مقام دے دے گا 3 دن کے اندر جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے. توجہ اور دھیان کی بات ہوتی ہے. ارے سمجھ میں آواز تو آ گئی ہوگی کراچی اجتماع کی آپ حضرات کو, اور بہت سارے لوگ خدائی مددگار کھڑے بھی ہو گئے ہوں گے جی برکت جمع کروائے. پھر دوسری غلطی, اس پیسے کو برکت نہ کہا کرے. یہ پیسہ برکت, المال سید الرحمان مجھے دیکھو میری جان, اللہ قرآن میں کہتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, اور برکت اللہ کا نام ہے. برکت کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. اس کو زادے راہ کہیں, اس کو کیا کہیں؟ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں جی برکت جمع کروا دیں جی. اگلا بھی بڑا خوش ہو کر نکالتا جی برکت آ گئی, جی میری برکت جمع ہو گئی. عجیب بات ہے یار, کہاں سے برکت جمع ہو گئی آپ کی؟ زادے راہ. ٹھیک ہے, کراچی اجتماع میں جائیں, ضرور جائیں, لیکن سوچ سمجھ کر جائیے گا. ایک تو یہ نہیں, ہمارا بھائی عبد الرحمان اللہ اس کو جزائے خیر دے, آج کل تو سال میں چل رہا ہے 300 بندوں کو لے کر جاتا ہے. اتنا لمبا دسترخوان اس کا کہ وہ روڈ سے بھی پار ہو جاتا تھا. اگر حاجی صاحب بھی زندہ ہو کر آ جائیں اس کے دسترخوان کو دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ کتنا وسیع دسترخوان حضرت. ایسا ہی ہے, تو ذرا کوشش کیجیے گا اجتماع میں جائیں, ترتیب سے جائیں, بزرگوں کی ہدایات کے مطابق جائیں. اور جو بیچارے بوڑھے ہو گئے, چلنے کے قابل نہیں ہیں, ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا, آپ کو یہیں پر ثواب مل جائے گا. یہ نہیں کہ وہاں جا کر دوسروں کے لیے اپنا جان لیوا مصیبت بن جائے. سیریس ہے تبلیغ یا دین کا کام, یہ بوڑھوں کو محتاج نہیں ہے.
جو بڈھا ہے گھر پہ کسی کام کا نہیں ہے، اٹھاؤ جی بستر ڈالو جی، ماشاء اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو اس عمر میں قبول کر دیا. نہ بابا، اللہ نے قبول نہیں کیا، آپ نے دھکا دے کے باہر نکالا. تبلیغ کے لیے بھی عمر ہوتی ہے جناب، عمر ہے یہ کہ بڈھے گھوسٹ نہیں، یاد رکھیے گا. کیونکہ جتنے بھی بوڑھے ہیں وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ جی بس آخری وقت ہے، چلے اللہ کے راستے میں. اور پھر ایسے لوگ جب بوڑھے بڑے لوگ یہ جماعت میں جاتے ہیں، یہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے یہ متنفر ہو جاتا ہے. یار ہم اللہ کے راستے میں اعمال کے لیے آئے، اب ان کو سنبھالیں یا اپنے آپ کو سنبھالیں. ان ہدایات کو دماغ میں رکھ کر اپنے نام لکھوائیے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی گئی آپ حضرات کے سامنے. بنی اسرائیل پر اللہ نے جو انعامات کیے اور انہوں نے جو ناقدری کی، اللہ کی طرف سے جو پکڑ آئی، اس کا ذکر ماقبل والی آیات کے اندر گزرا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وادی تی کے اندر رہتے ہوئے ان کو خوراک کی ضرورت ہوئی، اللہ نے من اور سلوہ اتارا. تقریباً 18 سال کے لگ بھگ یہ من اور سلوہ کھاتے رہے. ان کا منہ پک گیا، ایک ہی ذائقہ ان کے منہ میں بار بار جاتا رہا. تو یہ جو وادی تی تھا یہ بلندی پر تھا، یہ بلندی پر تھا، اور باقی جو شہر تھے وہ نیچے اترائی کی جانب میں تھے. اب ان ظالموں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ صبح بھی یہی شام کو بھی یہی کھا کھا کر ہم تو تھک گئے ہیں، اللہ سے دعا کر. چونکہ یہ پہلے مصر میں رہتے تھے، چونکہ پہلے مصر میں رہتے تھے اور مصر کے اندر کی چیزیں ان کو یاد آنے لگی. انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ کو پکڑا کہ موسیٰ اللہ سے دعا کر ہمارے لیے ان چیزوں کو نکالے، یعنی غذا کے طور پر بھجوائے جو زمین سے اگتی ہیں. یہ روز روز کا یہ کھانا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا کہ ظالموں کیا کر رہے ہو، ایک اعلیٰ چیز کو گھٹیا چیز کے مقابلے میں تم تبدیل کروانا چاہتے ہو. جو من اور سلوہ ہے یہ مبارک کھانا ہے، یہ تمہارے لیے قوت کا طاقت کا سبب بھی بنے گا، اور اس کے بدلے میں جو تم دالیں وغیرہ کھاؤ گے اس میں تمہیں کیا ملے گا. لیکن یہ اڑ گئے. اڑنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم راضی ہو اس بات پر تو اس شہر کے اندر چلے جاؤ. وہ کون سا شہر تھا؟ علماء نے لکھے قنسرین نام کا ایک شہر تھا. ان کو بتلایا گیا وہاں جاؤ اور دانوں کے بیج خرید لو، بیج خریدو. لیکن یاد رکھنا جس وقت تم بیج کو ہاتھ میں اٹھاؤ گے من اور سلوہ آنا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چنانچہ وہ راضی ہو گئے. کیا کیا چاہیے تھا ان کو جی؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتلایا. انہوں نے کہا ہمیں ترکاریاں چاہیے جی. ہمیں کیا چاہیے؟ ترکاریاں. من بقلہا، زمین کی ترکاریاں، یعنی کہ زمین جو گھاس اپنا جو سبزیاں وغیرہ اگاتی ہے، ساگ ہو گئے، مولی ہو گئے، گاجر ہو گئے. جیسے مولی کے بڑے فائدے، مولی کھاتا ہے نا بندہ، بالکل ٹرین قریب سے جا رہی تھی جیسے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ مولی کھانی چاہیے. تو گاجر ہو گئی، مولی ہو گئی، ساگ ہو گیا. ہمیں یہ چیزیں چاہیے. اگر یہ چیزیں ملیں گی تو تب کہیں جا کر ہم راضی ہوں گے. وقت تائہا، زمین سے ککڑی نکلتی ہے، ترکاری بول دو اس کو، یا ککڑی بول دو، یا کھیرا بول دو. اور بعض کہتے ہیں وہ لمبا والا جو کھیرا ہوتا ہے اس کو بھی قطعیہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر سرکار کسی جگہ کھانے پر موجود تھے، سلاد رکھا گیا، سلاد رکھا گیا. اللہ کے نبی نے سلاد بھی استعمال کیا. اور کھیرا جب یہ قطع لایا گیا، اللہ کے نبی نے کھجور منگوائی کہ اس کی تاثیر گرم، اپنا اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور کھجور کی تاثیر گرم ہے. ان دونوں کو ملا کر سرکار نے کھایا کہ یہ اس کی سردی کو مارے گی اور وہ اس کی گرمی کو مارے گا. تو بار انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا چاہیے؟ ککڑیاں چاہیے. کیا چاہیے؟ ککڑیاں یا کھیرا وغیرہ. اور وہ فوم یہاں، اور انہوں نے کہا ہمیں گندم چاہیے. یہ فوم کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے، گندم کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور لہسن کے لیے بھی بولا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں گندم چاہیے یا لہسن چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سلاد میں لہسن لایا گیا. سرکار نے نہ کھایا تو صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دیا. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، میرے نہ کھانے کی وجہ میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے، مراد فرشتوں کی جماعت ہے. آگے سمجھ میں؟ تو لہسن حلال ہے لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے منع کیا گیا. تو سوال ہے کہ سگریٹ کا کیا بنے گا؟ پھر خالی سگریٹ، پھر بھری ہوئی سگریٹ، پھر حقے کا کیا بنے گا؟ پھر حقے کا کیا بنے گا؟ ہندوستان کے اندر کوئی نیک آدمی تھا،
اس کو گیس کا عارضہ لاحق ہوا، پیٹ میں گیس جمع ہو جاتی ہے، تو وہ کسی حکیم کے پاس گئے تو حکیم نے کہا کہ آپ حقہ پئیں۔ اس بیچارے نے حقہ پینا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن 3 دن، وہ تو چونکہ علاج کی وجہ سے پی رہا تھا۔ رات خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ یہ بندہ بڑا گھبرایا، منہ موڑتا ہے، سرکار پھر اٹھ کر اس کی پیٹھ کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ ساری رات یہی چکر رہا، آنکھ کھلی اور صبح اٹھتے کے ساتھ ہی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا کہ حضرت رات تو عجیب معاملہ ہوا۔ حضرت نے فوراً پوچھا کہیں آپ حقہ تو نہیں پیتے؟ کہ جی سرکار پیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کو حقے کی نفرت سے بدبو سے نفرت ہے، اس بنیاد پر سرکار تمہارے سامنے نہیں آئے۔ تو پھر جو لگے دم مٹے غم، کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، ان کا کیا حال ہوگا؟ آگے سمجھ میں؟ تو پیاز حلال ہے، چرس حرام ہے۔ پیاز حلال ہے، چرس حرام ہے، اور پیاز پکا کر لہسن وغیرہ لہسن اس کو پکا کر کھائیں، بدبو کو مار دیں تو پھر بھی حلال ہے، پر چرس کو کسی بھی انداز میں پیا جائے وہ حلال نہیں ہوتی ہے۔ آگے سمجھ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف والے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے احباب اپنے بچوں کے لیے لے آتے پیاز بھی اور لہسن بھی۔ مسجد کے اندر ایک تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ باہر سے کھا کر مت آؤ، اور یہ جوان اندر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پھر موبائل کے ٹونوں کا کیا ہوگا؟ اتنا مجھے الحمدللہ تجربہ ہو گیا نا عمران خان ڈاکٹر صاحب، نواز باجی، اتنا الحمدللہ تجربہ ہو گیا نا، اس مسئلے پہ کھڑا ہو کر نماز کے اندر بھی پیچھے والوں کی حرکات کا پتہ چل جاتا ہے کہ موبائل کس کا وجہ ہے۔ اب نام لے کر ذلیل کیسے کرے؟ شرم آتی ہے خود مجھے نا، حالانکہ مجھے پتہ کس کا بجتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم بھی موبائل رکھتے ہیں، جیسے ہماری بیوی ہے، اوروں کی بیویاں ہیں، تو بیوی ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ بیوی کو کیا مسائل ہیں، تو دوسروں کی بیویوں کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے ان کو بھی یہ مسائل ہوں گے۔ تو ایسے ہمارے پاس بھی موبائل ہے، آپ کے پاس بھی موبائل ہے، اتنا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون شہزادہ بند کرنا بھول گیا۔ اللہ قرآن میں نے شروع کیا ہے، روزانہ غلطیاں، خدا کی قسم آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بس میری موبائل بند کیا کرو، اللہ کے لیے اس کو بند کرو۔ ان جاہل لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو انگوٹھا چھاپے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں، نسوار کی پڑیا کو جیب سے نکال کر باہر جوتوں کے اندر رکھ کر اندر آتے ہیں، ان سے کم عبرت حاصل کرو۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو سائلنٹ کر دیا کر۔ اگر کسی کو آپشن نہیں آتا مجھ سے آ کے پوچھے، کروا کر دوں گا، لیکن دوسروں کی نماز کا جنازہ نہ نکال۔ ایک وقت تھا سرکار نے فرمایا مساجد میں گانے بجیں گے۔ اب صحابہ تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ صورت اب سمجھ میں آ گئی، وہ صورت اب سمجھ میں آ گئی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس موبائل فون کے اندر سیمپل ٹونیں بھی ہوتی ہیں جس میں میوزک نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو، ہمارے نبی نکلے، حضرت انس کی روایت ہے، باہر سے بانسری کی آواز آئی، سرکار نے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس دی اور میلوں کا سفر کیا، اور اس کے بعد بھی خود انگلی نکال کر نہیں، حضرت انس سے پوچھا وہ منحوس آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز ابھی بھی آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے اتنا گوارا نہیں کیا، ہم نے ٹونے لگائی ہوئی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گانا دل کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسا کہ کھیتی کے اندر پانی کا معاملہ، تو گانے کا نفاق کے ساتھ معاملہ، تو سارے منافق ہو گئے، سارے کیا ہو گئے۔ اور ان کانوں کے اندر جن میں گانے کی آواز جاتی ہے، سیسا پگھلا کر اس کے اندر ڈالا جائے گا، برداشت کر لو۔ کب سمجھ میں آئے گی یار؟ موبائل بند کر دو، موبائل بند کر دو۔ روز روز بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، روز روز بولتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جن کی جیبوں میں ہے اب بھی ان کو شرم نہیں آئے گی، اور وجہ وہی ہے، ہمارا عمران کہتا ہے کہ ثواب کے لیے بیٹھتے ہیں، اصلاح کے لیے نہیں بیٹھتے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو لہسن کے بارے میں انہوں نے مطالبہ کیا، لہسن کے بارے میں مطالبہ کیا، اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا وفومها وعدسها دالیں، مسور کی دال، مسور کی دال، عام طور پر عدس کا ترجمہ مسور کی دال بنتا ہے،
لیکن آج کل کے زمانے میں عرب لوگ ہر قسم کی دالوں کو عدس کہتے ہیں، اس میں چنے کی آ گئی اور اس میں دوسری تیسری ساری آ گئی، وہ بس علیہ اور پیاز شریف، کیا پیاز شریف۔ سید رحمان آنکھ اس وجہ سے ماری ہے کہ اس کو کاٹو نا، اس کو کاٹو آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں، نا اس سے میں نے یوں اشارہ کیا، کیا پتہ کسی کو نہ پتا ہو کہ پیاز کیا ہوتا ہے، کیا پتہ کسی کو نہ پتا ہو کہ پیاز کیا ہوتا ہے، اس کو بتلا دیا کہ وہ کہ جس کے کاٹنے پر آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اللہ نے پورا کر دیا، لیکن ساتھ میں آگے فرما بھی دیا گیا کہ اللہ نے یہودیوں پر ذلت کو، لعنت کو اور مسکنت کو مسلط کر دیا، نافرمان تھے نا، مسلط کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے اندر یہودیوں کو اللہ حکومت کبھی بھی نہیں دے گا، یہودیوں کو حکومت اللہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ یہودیوں کی حکومت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اللہ نے قرآن میں کہا وَحَبْلٍ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلی شرط اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ ان کو اقتدار دے دے گا۔ دوسری شرط اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ اقتدار دے دے گا۔ اور دوسری شرط یہ لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کو اقتدار مل جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو تو مضبوطی سے نہیں پکڑا، البتہ انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول اپنا کر لیا، جیسا کہ موجودہ جو اسرائیل ہے اس اسرائیل کی کوئی اوقات نہیں ہے، امریکہ کے کندھے پر وہ سوار ہے۔ آج امریکہ ہاتھ اٹھا لے، اسرائیل کے اندر کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایک بات۔ دوسری بات، یہودیوں کو اللہ کبھی بھی مال نہیں دے گا۔ یہ ہماری غلط ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہودی بہت مالدار ہیں، یہودی 100 میں سے 10 مالدار ہوں گے، اور ان 10 کے اوپر بھی خدائی لعنت اور پھٹکار ہوگی، اور وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا ہمارے بہت سارے مالدار اب بھی ایسے ہیں کہ کپڑوں کا رنگ اڑ جاتا ہے لیکن کپڑا چینج نہیں کریں گے۔ کیا ہے؟ مالدار نہیں بلکہ وہ مال کے چوکیدار ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ اللہ نے پھر آگے وجوہات بدلائی کہ کیا وجہ بنی، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کیا۔ 4 برائیاں تھیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ ویقتلون النبیین ویقتلون النبی ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کرام کو ناحق طور پر قتل کرتے تھے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک علاقے کے اندر 43 قومیں آباد تھیں۔ کتنی؟ جیسے ہمارا تیسرا ٹاؤن لے لو، جیسے بنگالی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، مسعود بھی ہیں، برگی بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، ہزاروال بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 43 قومیں آباد تھیں۔ ہر قوم کی طرف اللہ نے الگ الگ نبی بھجوایا۔ کل نبی کتنے ہو گئے؟ 43۔ ان سب لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نبی روزانہ میں پریشان کرتے رہتے ہیں، چلو جی ان تمام انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں۔ رات مشورہ ہوا، صبح سورج نکلا 11 بجے کے وقت تقریباً، یہ سارے کے سارے گئے اور ایک ہی دن کے اندر 43 نبیوں کو اور 170 ان کے صحابہ کرام کو شہید کر ڈالا ایک دن کے اندر۔ اور اگلی بات، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی ایک نبی کو قتل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب ایک نبی کے بدلے میں 70,000 بندوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اور جب کسی ایک عالم ربانی کو قتل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 30,000 بندوں کو موت کے گھاٹ اتارے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب علماء کرام کی بے جا شہاد شاملی صاحب کو شہید کیا، ڈاکٹر صاحب کو شہید کیا، پھر ڈاکٹر صاحب کو شہید کیا، کیا حالات تھے؟ یاد ہے نا کہ رات کو آیت الکرسیاں بھی پڑھنا بسا اوقات وہ بھی کافی نہیں ہوتی تھی، اللہ کی ذات بڑی غصے میں تھی۔ انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ ان کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حاکم وقت جو تھا اس کی سگی بھانجی تھی، یعنی بہن کی بیٹی۔ حاکم وقت کا دل اس پر آ گیا، نکاح کرنا چاہتے بھانجی سے۔ ان کی شریعت کے اندر بھی بھانجی سے نکاح جائز نہیں تھا۔ حضرت یحییٰ کو پتہ چلا کہ حرام کام کرنے کو ہے، تو حضرت یحییٰ چلے گئے اور جا کر کہا کہ یہ تم بادشاہ ہو، بیوی بھی تمہارے پاس موجود ہے، لونڈیاں بھی ہیں، اس عورت کے علاوہ اور کئی عورتیں تم کر سکتے ہو،
اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ بادشاہ تپ گیا، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا کہ میری بادشاہت ہے، میں مانوں گا۔ حضرت والا نے کہا کہ بھئی میرا فریضہ ہے کہ میں اللہ کا حکم تم تک پہنچا دوں۔ اس نے فوراً حضرت کو شہید کروا ڈالا۔ کیا کروایا؟ شہید تو ہو گئے، لیکن شہادت کے بعد کیا ہوا؟ کتابوں میں آتا ہے ان کو قبر میں رکھا گیا، ان کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ جب بھی قبر کو کھولتے تو قبر خون سے بھری ہوتی، اور اس خون کی وجہ سے پورے کے پورے بنی اسرائیل کے اندر قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ اتنے لوگ مرے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ پھر ایک بندہ ان میں سے اٹھا اور جا کر حضرت کی قبر پر جا کر کہا، اے یحییٰ، تو اللہ کا پیغمبر تھا، اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمیں معاف کر دے، تیری وجہ سے کتنے لوگوں کا خون ہو چکا ہے۔ اس پر اللہ کو ترس آیا اور اس قتل عام کو اللہ نے بند کروا دیا۔ حضرت زکریا کے پیچھے بھاگے، حضرت زکریا علیہ السلام ان سے جان بچا کر جنگل کی طرف کو نکل گئے، اور وہاں جانے کے بعد اب کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کہاں چھپے؟ درخت کو حکم دیا مجھے جگہ دو، درخت پھٹا، حضرت زکریا اندر گئے اور درخت دوبارہ مل گیا۔ اب یہ جنگل کے اندر آئے، حضرت زکریا ان کو نہ ملے، خالی پیچھے والی قمیض تھوڑی سی باہر رہ گئی تھی، شیطان نے بتلایا وہ دیکھو، انہوں نے اوپر سے آرا چلا کر حضرت والا کو شہید کر ڈالا۔ ایسے ظالم لوگ تھے۔ سرکار کعبۃ اللہ کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، سرکار مشرکین بہت پریشان کرتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی غصہ ہو کر اٹھ گئے اور فرمایا کہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ تم سے پہلے لوگوں پر ایسے حالات آئے، ان کے لیے گھڑے کھودے گئے، گھڑا کھودنے کے بعد ان کو اندر بٹھایا جاتا تھا، اوپر سے آرا لا کر ان کو چیرا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ لوگ اپنے ایمان سے ہٹا نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کے اندر یہ تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو سزا دے دی۔ تو ترجمہ دیکھیں، فرمایا وَإِذْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، قل تم، جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک، ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، یخرج لنا، ہمارے لیے نکال دے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاریاں، وقثائہا، اور ککڑیاں، وفومہا، لہسن یا گندم، وعدسہا، مسور کی دال یا ساری دالیں، وبصلہا، اور اپنا پیاز۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کہ گھٹیا ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا، چلو نیچے اترو، اوپر تھے نا وادی تی میں، نیچے اترو، فإن لکم ما سألتم، یہاں پر اس وادی میں تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ وضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا، والمسکنہ، اور مسکینی کو۔ مسکین کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں میں مسکین ہوں جی، تو مسکین سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال کی کمی ہو۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ ظاہر ہے عزت والی روزی تھی، اس وقت ان کو من و سلوہ ملتا تھا، اب ان کو ہوا ملتی ہے، اب ان کو کیا ملتی ہے؟ ہوا ملتی ہے۔ تو کاشتکاری وغیرہ یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ شریعت مطہرہ نے 4 درجات دیے ہیں دنیاوی پیشوں کے، دنیاوی پیشوں کے۔ تو سب سے پہلے جو مبارک پیشہ ہے اس میں تجارت کا نام آتا ہے، یہ پہلے نمبر پر آتا ہے، بابرکت ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پیشہ آتا ہے وہ زراعت وغیرہ کا آتا ہے، جو کھیتی باڑی وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو برا نہیں ہے لیکن مشقت بہت ہے، اور وہ جو کچھ مل رہا تھا وہ اللہ کی دین تھی بغیر محنت اور مشقت کے۔ فرمایا کہ ذالک، یہ سب کیوں ہوا؟ اس بنیاد پر کہ بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق طور پر قتل کیا۔ اسلام میں کسی بھی بندے کو قتل کرنے کی 3 جائز صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی مسلمان ہو، اللہ نہ کرے مرتد ہو جائے، 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اگر مان لیتا ہے ویلکم، نہیں مانتا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔
نمبر 2 شادی شدہ ہو بھلے وہ مرد ہو یا عورت زنا کر لے تو پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ نمبر 3 مسلمان ہو لیکن کسی دوسرے مسلمان کا ناحق طور پر اس نے قتل کر دیا ہو، اب قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں کہ اسلام کے اندر کہ قتل کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اگر قتل ہوگا تو ناحق ہوگا۔ ذالک بما عصوا، یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ بما عصوا کہ پہلے سے یہ نافرمانیاں کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو طبیعت پہلے سے کیا تھی؟ خراب تھی۔ وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ